بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ہم پہ اسلحہ اٹھایا ومن غشنا فلیس منا، اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں، ہمارے طریقے پہ نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے کتنے لوگ ایک دوسرے کو غلط خبریں پہنچا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غلط بیانی جو وہ کرتے جا رہے ہیں۔ جب بھی کی بات کریں گے غلط کر دیں گے، کوئی پتہ نہیں بات کیسی ہے کیسی نہیں ہے، جھوٹ بول دیں گے اپنے آپ کو ذرا پاپولر اور مشہور کرنے کے لیے۔ عجیب و غریب باتیں جو ہیں اس کے اوپر کی جا رہی جن کے متعلق قرآن و سنت جو ہے قطعی طور پہ منع کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ وہ جب بھی گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وہ جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کو امین بنایا جائے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کر لیتا ہے۔ تو پہلا سب سے بڑا نقصان اور اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی سوشل میڈیا کی صورت میں وہ یہی ہو رہی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بعض اوقات کسی شخصیت بڑے آدمی کے بارے میں کوئی پیج بنا لیتے ہیں یا اس کا کوئی اس طرح کا کوئی آئی ڈی بنائیں گے اور اس کے اوپر ایسی باتیں پھیلائیں گے کہ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا، اس کی طرف سے جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، اس کی شخصیت کے مطابق نہیں ہوتا کہ بہت بڑا امام ہو، بہت بڑا کچھ اسکالر اور نیک آدمی ہو، اس کے نام کی آپ چیز بنائی، اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا چڑھا دیتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، اور لوگوں کے اندر اس کے بارے میں پرسیپشن جو ہے بلٹ ہو جاتی کہ یار اس بندے کو تو ایسا نہیں مواد دینا چاہیے، کانٹینٹس ایسے نہیں چڑھانے چاہیے تھے، حالانکہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی، وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوتا ہے، اور ہم لوگ اس کے نام کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مس یوز اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کہاں چل رہا ہے؟ یہ اس سوشل میڈیا کے اوپر چلتا جا رہا ہے۔ اور رب کائنات فرماتا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا، رب کائنات سچوں کو ہدایت دیتا ہے، سچوں کو جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔